امریکہ سے زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے تعلق توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نتن یاہو نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب تل اویو اور واشنگٹن کے درمیان دوریاں بڑھیں گی اور ہم اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ نتن یاہو مسلسل پیٹھ پہ وار کر رہا ہے، مسلسل سینے پہ وار کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور مسلسل امریکہ کو جنگ میں جھونکے ہوئے ہے، خود بہت سے فائدے اٹھا رہا ہے، خود اپنے نقصانات نہیں کرا رہا، لیکن امریکہ کو مسلسل انگیج کر کے رکھا ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور ہر تھپڑ جو پڑ رہا تھا ایران سے وہ امریکہ کو پڑ رہا تھا اور اس کے اتحادیوں کو پڑ رہا تھا، اور نتن یاہو پیچھے بیٹھ کر تالیاں بجاتا تھا، فائدے سمیٹتا تھا اور مسلسل دھمکیاں دے کر اس جنگ کی آگ کو مزید بھڑکاتا تھا اور خطے کو گرم رکھا ہوا تھا۔ جب اس بات کو بہت اچھی طرح واشنگٹن نے، پینٹاگون نے، سینٹ کام نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے محسوس کر لیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب نتن یاہو سے جان چھڑانا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور نتن یاہو کو اگر ہم نے مزید اپنے کندھے پر سوار رکھا تو وہ بے انتہا نقصان پہنچائے گا، وہ اب گردن پر بھی وار کرے گا اور اس کے بعد یہ امریکہ کو ایک ناقابل تلافی نقصان کی طرف مسلسل دھکیل کر لے جائے گا۔ اس کے بعد جب امریکہ نے ایک امن معاہدہ کیا ایران کے ساتھ اور ایران نے اس کے بعد صرف امریکہ سے بات کرنی شروع کی تو اسرائیل بالکل مائنس ہو گیا، اور نتن یاہو بار بار یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی معاہدہ دکھایا جائے، مجھے بھی بتایا جائے کہ معاہدے کی شقیں کیا ہیں، لیکن اس کو شقیں نہیں بتائی گئیں، معاہدے کے بارے میں اس کو بالکل کچھ نہیں بتایا گیا، اور اس سے جو مسودہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کیا وہ بھی ایک فیک مسودہ تھا، اور اس کی جب شرائط اس نے پڑھی تو اس کو اطمینان ہوا، لیکن جب شرائط ایران کے ساتھ طے ہونے لگیں تو نتن یاہو کو اندازہ ہوا کہ اس کو جو پیش کیا گیا تھا مسودہ وہ تو بالکل ہی جعلی تھا اور اصل بات تو کچھ اور ہے، جس کے بعد اس کی تشویش بڑھ گئی اور اس نے احتجاج کرنا شروع کیا، لیکن اس احتجاج پر نہ ثالثوں نے کان دھرے، نہ ایران نے کان دھرے اور نہ ہی واشنگٹن نے لفٹ کرائی، اور اس کے بعد نتن یاہو دنیا میں اکیلا ہو گیا، سفارتی طور پہ اس کی تنہائی بہت بڑھ گئی، اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب امریکہ میں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ اسی لیے آج جب وہ فوجیوں سے خطاب کرنے کے لیے پہنچا تو اس نے IDF کے جو ریزرو فوجی تھے ان سے خطاب کیا، اور وہاں پر اس نے اپنے اسرائیلی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم واشنگٹن سے جان چھڑائیں، ہم اپنے راستے الگ کریں اور ہم اپنے ہتھیاروں کی تیاری خود کریں۔ جو ہمارا انحصار تھا واشنگٹن پہ، امریکہ پہ، ہتھیاروں کی خریداری کے حوالے سے، ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے، وہ ہمیں کم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ہتھیاروں کی فیکٹری لگانی ہوگی، اور جو ہماری فیکٹریز ہتھیار تیار کر رہی ہیں ان کمپنیز میں مزید سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ان میں مزید جدت لانی پڑے گی، اور ان کو مزید ان کا دائرہ کار بڑھانا پڑے گا، ان کے آپریشنز کا دائرہ کار بڑھانا پڑے گا، اور نت نئے قسم کے ہتھیار، جدید ہتھیار، مہنگے ہتھیار، اور ایسے ہتھیار جو اصل میں مشرق وسطیٰ میں ہماری جو تمام ہمارا راج ہے اس کو دوام بخش سکیں، ایسے ہتھیار ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے، ان پہ کام کرنا پڑے گا، ان کو تیار کرنا پڑے گا، اور ہمیں امریکہ پہ اب اپنی ڈپینڈنسی کم کرنی پڑے گی۔ اس پر فوجیوں نے نعرے لگائے، اس پر فوجیوں نے کہا کہ ہاں ہمیں امریکہ سے جان چھڑانی چاہیے، امریکہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس جنگ میں ہم تنہا رہ گئے ہیں، لبنان میں بھی ہم اکیلے ہیں، ایران میں بھی ہم اکیلے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے جس محاذ پہ بھی اسرائیل قدم رکھتا ہے وہاں پر وہ جو بھی نقصان اٹھا رہا ہے وہ اکیلا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکہ پر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کتنے فیصد ہتھیار امریکہ سے لیتا ہے، تو اس کا جواب بہت سیدھا ہے اور بہت ہی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ اسرائیل اپنی جو دفاع ہے اس پہ براہ راست اس نے سارا انحصار امریکہ پہ کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی فضائیہ کی بات کریں تو F-35، F-15 اور F-16 جیسے جدید لڑاکا طیارے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی مزین ہیں، اور اس کے علاوہ جو ماڈرن وارفیئر ہیں اس میں ایک بہت ہی جدت کا نام ہے، یہ تمام جدید طیارے جو ہیں وہ امریکہ سے اسرائیل خریدتا ہے، اسرائیل حاصل کرتا ہے، بہت سارا اسلحہ اس کو امریکہ فراہم کرتا ہے، تمام قسم کے میزائل جو دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں، مہلک میزائل ہیں، یہ تمام امریکہ سے اس کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیوی میں بھی اس کو جو جدت ہے وہ بھی، اور جو جہاز ہیں وہ بھی امریکہ فراہم کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سالانہ $3.8 ارب کے کا اسلحہ اس کو فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک 10 سالہ معاہدے کے تحت ہے جو 2028 تک جاری رہے گا، اور 2028 تک جاری رہنے والے اس معاہدے میں تقریباً $10 ارب کی جو ہے وہ اس کو سامان کی ترسیل کی جائے گی، کسی طرح کے بھی دفاعی سامان کی۔ یہ سب فراہمی ہتھیاروں کی ایک 10 سالہ معاہدے کے تحت کی جا رہی ہے جس کی مالیت تقریباً $10 ارب ہے۔ 2028 تک یہ معاہدہ چلنا ہے، اور 2028 تک امریکہ کی جانب سے خوب ہتھیار ملنے
ڈالنے والے ہیں اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ امبارگو بھی لگا سکتا ہے، اور اس کے لگانے کی اس نے باتیں کی، ایک ٹیزر چھوڑ کے دیکھا تاکہ ریئیکشن دیکھا جا سکے تل اویو کا، اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے موقع پر ہتھیار دیں اسرائیل کو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ امبارگوز لگا دیے جائیں، اور کہا جائے کہ کسی وقت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ اور ہتھیار اسرائیل کو نہیں دینے تو ہم اس کی ترسیل کو، اس کی فراہمی کو روک سکیں۔ اس کے بعد اسرائیل کی جو آرمی ہے اس میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ جتنا طاقتور وہ خود کو سمجھتی تھی اتنی تھی نہیں، اور جتنا وہ تمام ممالک پہ روب جمایا کرتے تھے مشرق وسطیٰ کے کہ ہم آگے آ جائیں گے اور فارورڈ پوسٹ پہ جا کے قبضے کریں گے، آگے بڑھ کر حملے کریں گے، اور ہماری اب پہنچ جو ہے وہ ترکیہ تک پہنچ چکی ہے، تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ ڈرانے کے لیے تھیں، اور اصل میں پیچھے سے ہتھیار ہی جب ان کو اویلیبل نہیں ہوں گے، وہ سپلائیز ہی نہیں آ رہی ہوں گی، تو وہ کس سے جا کے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے، اور کس طرح کسی کو سرنڈر کرا سکیں گے۔ تو اب اسرائیل کی آرمی اس وقت بہت پریشان ہے، نتن یاہو بہت پریشان ہے، اور اسی لیے وہ کھل کر ایک ایسی بات کر رہا ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنا دفاعی تعاون امریکہ کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ دو ٹوک الفاظ میں فوجیوں سے خطاب کرنے کے دوران پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ پیغام پہنچا رہا ہے تاکہ یہ باتیں سینٹ کام، پینٹاگون، ڈونلڈ ٹرمپ سب تک پہنچیں، اور واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس اس بات کو بہت ہی قریب سے محسوس کریں کہ نتن یاہو ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں اس کی اس حوالے سے پلاننگ کیا ہے اور کن حکمت عملیوں پر وہ کام کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اسرائیلی فضائیہ نے بھی کہا تھا کہ F-35 طیارہ جو امریکہ نے بنا کر اسرائیل کو جدید طیارہ دیا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ، وہ ہے تو بہت اچھا اور جا کر حملے بھی بہت زبردست کرتا ہے، لیکن وہ مشرق وسطیٰ میں آگے تک جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے فیول ٹینکس جو ہیں وہ کمزور ہیں، محدود صلاحیت کے حامل ہیں، اور اسی لیے اب نتن یاہو نے اس کو کچھ عرصے پہلے ہی کہا تھا کہ F-35 کو جدید بنانے پر غور کیا جائے، اس پہ کام شروع کیا جائے، اور اس کے فیول ٹینکس کو اتنا بڑا کیا جائے، اتنا بڑھایا جائے، اس میں اتنی کیپیبلٹی لائی جائے اس طیارے کے اندر کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں آگے تک سفر کیا جا سکے، آگے تک جا کر کچھ اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اس کے بعد محفوظ طریقے سے واپس تل اویو میں یا کسی اور جو اسرائیلی ایئرپورٹ ہے اس پہ آ کے لینڈ کیا جائے کامیابی سے، اور اس دوران اس کو کسی طرح کے بھی کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ تو اصل میں اسرائیل مشرق وسطیٰ کا محاذ اگلے 15 سال تک گرم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس نے امریکی ہتھیاروں پر مزید انحصار کیا اور اگلے 30 سال تک مشرق وسطیٰ کو جو جنگ کی آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کر رہا ہے، وہ پلاننگ اس طرح تو پوری نہیں ہونے والی، اس کو پیسہ بھی چاہیے، اس کو ہتھیار بھی چاہیے، جدید ہتھیار چاہیے، مقامی طور پہ تیار ہونے والے ہتھیار چاہیے، اور ایسے ہتھیار چاہیے جو مشرق وسطیٰ میں دور تک مار کر سکیں، دور تک پہنچ سکیں، دور تک اہداف کو نشانہ بنا سکیں، اور وہ امریکہ کی مدد کے بغیر جنگ لڑے۔ تو اب اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر، اس کے ہتھیاروں کے بغیر جنگ لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دڑاڑ ہے جو دفاعی معاہدے پر ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے۔ نتن یاہو نے فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی زبان استعمال کی ہے جس سے سفارتی طور پہ بھی تعلقات ٹوٹیں گے، عسکری طور پہ بھی تعلقات ٹوٹیں گے، اور وہ جو ایک دفاعی لائن دونوں نے مل کر بنائی تھی اس کے بھی نتن یاہو نے آج اپنے فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔